السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انا بے شک کثیرن بہت زیادہ، من الاحباری علماء میں سے۔ یہاں پر احبار سے مراد علماء یہود ہیں۔ احبار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ والرہبانی، اور درویشوں میں سے۔ رہبان سے مراد علماء نصارہ۔ لا یاکلون، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناسی، لوگوں کے مال کو، بالباطلی، باطل طریقے کے ساتھ۔ ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کے علماء جو ہیں، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہود نصارہ کے جو علماء تھے، وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرتے، تاکہ وہ لوگوں سے ان کا مال بٹور سکے، یعنی لوگوں کا مال کھانے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس طرح کرتے، حالانکہ اس طرح لوگوں کا مال کھانا ان کے لیے حرام تھا۔ اب افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمان علماء کا بھی یہی حال ہے، اور ان کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کا مصداق ہے، جس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تتبعون سنن من کان قبلکم، کہ مسلمانوں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے طریقے پر چلو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو جمع کرتے ہیں، الذھب، سونے کو، والفضۃ، اور چاندی کو، ولا ینفقونھا، اور نہیں خرچ کرتے ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ فبشرھم، پس خوشخبری دیجیے ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے، یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر کے اس کو مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر اب بھی کوئی مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو وہ اسی خزانے کے معنی میں آئے گا، اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ خزانے کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر قرآن میں سخت وعید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم، وہ دن کے، یحمٰ، تپایا جائے گا، علیہا، اس کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، یعنی ان کے اس مال کو، یعنی قیامت والے دن ان کے اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکویٰ، پس داغی جائیں گی، بیہا، اس مال کے ساتھ، جباہہم، ان کے ماتھے، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، یعنی پیشانی، جباہہم، ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پشتیں۔ اور کہا جائے گا، ھذا، یہ وہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جمع کیا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی ساتھ ساتھ ان کو تپایا بھی جائے گا، یعنی ان کے جسم کے حصوں پر داغا بھی جائے گا، اور ساتھ ہی کہا جائے گا، یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تکنزون، جمع کرتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مال جو ہے قیامت والے دن اس کو تختیوں میں بدل دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں پہلوؤں پر، اس کی پیشانی پر اور اس کی کمر پر اس کو داغا جائے گا، اور یہ دن جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا،
اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس انسان کا یہی حال رہے گا۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں۔ انا بے شک عدت شہوری، عدت گنتی اشہوری مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسنا عشرہ شہرن، اسنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ یہاں کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ یوما اس دن کے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، منہا اس سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، یعنی 3 مہینے تو لگاتار، ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم، اور پھر ایک رجب کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک یہی الدین دین ہے، القیم سیدھا، یعنی اسی طرح مہینوں کی گنتی صحیح ہے اور مکمل ہے۔ یعنی مشرکین جو تھے ان میں تبدیلی کرتے، یعنی آگے پیچھے کر دیتے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی والی آیت میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا پس نہ تم ظلم کرو، فیہن ان مہینوں میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین وقاتلوا اور لڑائی کرو، المشرکین مشرکوں سے، کافۃً پورے کے پورے، کما جیسے کہ یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، کافۃً پورے کے پورے، یعنی سارے کے سارے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال نہ کرو، یعنی لڑائی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی لڑنے پر مجبور کرے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر لڑنا جائز ہے، ورنہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد لڑو۔ انما النسیء بے شک آگے پیچھے کرنا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادت زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں۔ نسیء کہتے ہیں آگے پیچھے کرنے کو۔ عربوں میں بھی ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو سخت ناپسند سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہ 3 مہینے لگاتار تھے، اس لیے ان کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس طرح کرتے کہ اگر جس مہینے میں لڑائی کرنی ہوتی اس مہینے میں اعلان کر دیتے، اگر وہ مہینہ حرمت والا ہوتا تو اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا رکھ لیں گے، یعنی محرم کی بجائے سفر کو رکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادتی کرنا، یعنی آگے پیچھے کرنا مہینوں کو، یہ زیادتی ہے کفر میں، کیونکہ اس سے ان کا مقصد لڑائی ہوتا یا پھر دنیا کا حصول، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یضلوا گمراہ ہو جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، یضلوا گمراہ کیے جاتے ہیں، یعنی اس مہینے کے آگے پیچھے کرنے سے گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ حلال کر لیتے اس مہینے کو، آمن 1 سال، ویحرمونہ اور دوسرے سال اس کو حرام خیال کرتے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ان مہینوں کو حلال اور حرام کر لیتے، لیواتیو تاکہ وہ پوری کریں، عدت گنتی، ما حرم اللہ جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے مقرر کیے ہیں ان کو پورا ہی رکھے، یعنی 4 مہینوں کو پورا کر لیتے حرمت والے، لیکن آگے پیچھے کر لیتے۔ فَيُحِلُّوا پس وہ حلال کریں، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، زُیِّنَ خوبصورت کر دیا گیا، لاہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے تھے، یعنی یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گم گما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے،
اصلی حالت سے مراد کے مہینوں کی ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے اس کو آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی نہ تو ان کو کبھی حق دکھائی دے گا اور نہ ہی وہ کبھی حق کو جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔